رات کا اندھیرا پہاڑوں پر اتر چکا تھا اور ستاروں نے خاموشی سے بلوچستان کی سنسان وادیوں پر پہرا دینا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اس رات صرف آسمان جاگ رہا تھا، زمین سو گئی تھی، ضمیر مر چکے تھے، رشتے بھی سہمے ہوئے تھے، کیونکہ آج ایک بیٹی کا لہو بہنے والا تھا۔ ایک بیٹی جس نے جینا چاہا، جس نے محبت کی، جو جیون کو اپنی مرضی سے چننا چاہتی تھی۔ لیکن جرم یہ تھا کہ وہ لڑکی تھی، اور بلوچستان کے ان سخت سرد پہاڑوں میں لڑکی کا خواب دیکھنا گناہ ہے۔ شیتل، جس کا نام نرم سا تھا لیکن مزاج آندھی جیسا، جس کا دل بارش جیسا شفاف تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ سوال تھے جن کا جواب صدیوں سے کوئی نہیں دے پایا۔ اس نے محبت کی، اور محبت کرنا بھی شاید یہاں گناہ تھا۔ وہ اپنے گاؤں کے ہی ایک لڑکے سے شادی کر کے شہر چلی گئی۔ وہ چپ چاپ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی، کسی کے خلاف نعرے نہیں لگائے، کسی کا نام لے کر نفرت نہیں کی، کسی قبیلے کو للکارا نہیں۔ لیکن تب بھی گاؤں والوں کے دل میں یہ نفرت پنپ چکی تھی کہ شیتل نے مردوں کے فیصلے کو رد کر دیا تھا۔ اس نے اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے خاندان کے بنائے گئے نظام کو چیلنج کیا تھا، لہٰذا اسے مارنا ضروری تھا تاکہ اگلی لڑکی کوئی خواب نہ دیکھے۔ وہ شہر میں تھی جب اسے بہانے سے بلوایا گیا۔ یہ کہا گیا کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے۔ وہ فوراً آئی۔ وہ آئی تو صحیح، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سفر لوٹنے کا نہیں۔ اس کے دل نے کہہ دیا تھا کہ اب زندگی واپسی کی مہلت نہیں دے گی، لیکن پھر بھی وہ آئی، کیونکہ وہ فرار میں نہیں بلکہ سچائی میں مرنا چاہتی تھی۔ وہ آئی تو اس نے نئے صاف کپڑے پہنے، چادر اوڑھی، اور ایک چھوٹا قرآن چادر کے اندر سینے سے لگا لیا۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں گئی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے نکلی۔ نہ کسی سے آنکھیں ملائیں، نہ کسی کے گلے لگی، نہ خدا حافظ کہا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کسی کے چہرے پر آخری محبت بھری نظر نہیں ڈالے گی تاکہ وہ شرمندہ نہ ہوں۔ وہ بے زبان رشتے اس کی نظریں بھی نہ سہ سکیں، کیونکہ قاتلوں میں اس کا باپ بھی تھا، بھائی بھی تھا۔ وہ چپ چاپ اس کھلی ویران جگہ پہنچی جہاں مقتل تیار تھا۔ چاروں طرف خاموشی تھی، بندوقیں تیار تھیں، رشتے پتھر ہو چکے تھے، اور شیتل کے قدم مضبوط، اس کی سانسیں متوازن، اس کے قدموں میں لرزش نہیں تھی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ آگے بڑھی اور ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پیچھے سے آواز آئی کہ ذرا آگے ہو جاؤ، تو اس نے بغیر مڑے کہا، تمہیں صرف گولی مارنے کا حق ہے، زیادہ باتیں نہ کرو۔ اور بس، یہ جملہ جیسے وقت پر مہر ثبت کر گیا۔ اس کے لہجے میں نہ التجا تھی نہ خوف۔ وہ کھڑی رہی، ایک ایک بندوق اس کے چہرے کی طرف اٹھی، پر اس کی نگاہیں آسمان کو دیکھ رہی تھیں، جیسے رب سے کہہ رہی ہو، گواہ رہنا، میں نے اپنی زندگی چننے کی خواہش کی تھی۔ میں نے کسی کا مال نہیں چھینا، میں نے صرف اتنی خواہش کی تھی کہ جسے چاہتی ہوں اسی کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ گولیوں کی آواز گونجی، پہاڑوں نے گونج کو قید کر لیا، زمین خاموش رہی، پر شیتل کا سر نیچے نہیں جھکا۔ ایک ایک گولی اس کے سینے سے ٹکرائی، پر اس کے ہونٹ ہلتے رہے، جیسے قرآن کی آخری آیت پڑھ رہی ہو، جیسے زندگی سے کہہ رہی ہو، تمہارے بعد اب میں کسی سے نہیں ڈروں گی۔ اس کی لاش زمین پر گری تو اس کے ہاتھ اب بھی قرآن سے لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، اور اس کی آنکھیں بند تھیں، تاکہ کسی قاتل کو آخری لمحے میں اس کی آنکھیں بے نقاب نہ کر دیں۔ دفنانے والے آئے تو اس کے سرہانے ایک چھوٹا سا کاغذ ملا، جس پر اس نے آخری رات لکھا تھا کہ اگر میں لڑنے کا حق رکھتی تو لڑ لڑ کر مرتی، لیکن میرے خلاف جو بندوقیں اٹھیں وہ میرے اپنے تھے، ان سے لڑنا میرے ایمان کو گوارا نہ ہوا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ لیکن یہ خاموشی بغاوت سے کم نہیں۔ گاؤں کی لڑکیاں اس دن چپ تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک روشنی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ شیتل مر گئی ہے، لیکن خواب زندہ ہو گیا ہے۔ آج سالوں بعد وہی جگہ ایک سکول میں بدل چکی ہے۔ اس سکول کا نام ہے شیتل اکیڈمی، اور وہاں روز ایک آواز گونجتی ہے، زندگی جینے کا حق سب کو ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا،
محبت جرم نہیں، بغاوت خاموشی سے بھی کی جا سکتی ہے، اور بعض بغاوتیں سر جھکانے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔